اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت نوزدہم، 19ویں حکایت۔ بادشاہ از منجمی پرسید کے چند سال از عمر من باقی است۔ ایک بادشاہ نے ایک نجومی سے پوچھا، نجومی کا معنی میں نے پہلے بھی بتایا تھا، جو ستارہ دیکھ کر آئندہ کل کی خبر دے دے، ہے نا۔ تو ایک بادشاہ نے ایک نجومی سے پوچھا، میری عمر کا کتنا سال باقی ہے؟ ہاں، یعنی اب میں کتنا سال زندہ رہوں گا، میری عمر کتنی باقی ہے۔ ترجمہ کیا ہوا؟ میری عمر کا کتنا سال؟ گفت 10 سال۔ نجومی نے کہا 10 سال۔ بادشاہ بسیار متفکر گردیر، بادشاہ بہت متفکر و فکر مند ہوا، بادشاہ بہت فکر مند ہوا۔ وہ ہم جو بیمار بر بستر افتاد، اور اسی طرح بیمار ہو کر بستر پر پڑا۔ جی، سوچو فکر میں ڈوب گیا، بس اب 10 سال ہی زندہ رہوں گا، پھر اس کے بعد دنیا سے رخصت ہونا پڑے گا۔ بادشاہ سوچے، فکر میں ڈوب کر سوچتے سوچتے بیمار ہو گیا۔ بہت زیادہ سوچ و فکر بھی انسان کو کھا جاتا ہے نا۔ ٹینشن نکو، جو ہے قسمت میں ہوگا۔ عبادتیں کرتے رہیے، رب کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیے۔ وزیر عاقل بود، منجم را روبرو بادشاہ طلبید و پرسید کہ چند سال از عمر تو باقی است۔ وزیر عقل مند تھا۔ وزیر کس کو کہتے ہیں؟ وہ بادشاہ کا قریبی ہوتا ہے۔ ہر بادشاہ کے وزیر ہوتے ہیں، اور بادشاہ وزیروں کی بل پر چلتی ہے۔ عقل مند وزیر ہو تو بادشاہ بہت مزے اٹھاتا ہے، اور بے وقوف وزیر ہو تو بادشاہ کو نقصان ہوتا ہے۔ وزیر عقل مند تھا۔ نجومی کو بادشاہ کے سامنے بلایا، نجومی کو بادشاہ کے سامنے بلایا اور پوچھا، تیری عمر کا کتنا سال باقی ہے؟ تیری عمر کا کتنا سال باقی ہے؟ گفت 20 سال۔ نجومی نے کہا 20 سال۔ وزیر ہما وقت از شمشیر منجم را روبروے بادشاہ بقتل رسانید۔ وزیر تلوار سے نجومی کو بادشاہ کے سامنے قتل کر دیا۔ وزیر اسی وقت تلوار سے نجومی کو بادشاہ کے سامنے قتل کر دیا۔ اچھا، بادشاہ کی عمر تو بتا رہا ہے 10 سال باقی ہے، اور تیری عمر بتا رہا ہے کہ 20 سال باقی ہے۔ لو، ابھی تیرا کام تمام کر دیتا ہوں، دیکھتا ہوں تو کیسے 20 سال باقی رہتا ہے۔ بادشاہ خوشنود گردید، بادشاہ خوش ہوا۔ بادشاہ حکمت وزیر را پسندید، وزیر کی حکمت کو پسند کیا۔ وزیر کی حکمت کو وہ باز ہیچ سخن منجم نہ شنید، وہ باز ہیچ سخن منجم نہ شنید، پھر نجومی کی کوئی بات نہیں سنا۔
نجومی کی کوئی بات کیا سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ بادشاہ کو وزیر نے یہ ثابت کیا کہ نجومی کی بات پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے، بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے نا، ابھی وہ کہہ رہا تھا میری عمر 20 سال باقی ہے، میں نے ابھی اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا، وہ 1 سال تو کیا، 1 مہینہ تو کیا، 1 دن بھی باقی نہ رہ سکا۔ بادشاہ کو سمجھ میں آیا صحیح بات، نجومی کی بات پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کہہ رہا تھا 20 سال باقی ہے اور ابھی مر گیا۔ سمجھ شریف میں بات آئی۔ پھر بادشاہ جو سوچ و فکر میں ڈوبا تھا اس سے باہر آ گیا اور اس نے یہ اعتقاد کیا کہ نجومی کی بات پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ پھر وہ جتنے سال باقی رہا کبھی کسی نجومی کی بات نہیں سنا۔ سمجھ شریف میں وزیر لوگ جو ہوتے نا وہ بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے کسی کے ساتھ بھی غلط کر جاتے ہیں۔ دیکھیے نجومی بیچارہ بے موت مارا گیا، نہیں مارا گیا، کیوں مارا گیا؟ بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے۔ حکایت 20ویں حکایت، عبارت آپ نے سنائی ماشاءاللہ، اچھی پڑھی آپ نے، پر آپ کی آواز یہاں تک اتنی زیادہ اچھی نہیں آئے گی، اسی لیے میں پڑھتا ہوں۔ نقاش در شہر رفت و آجا پیش طبابت آغاز کر۔ ایک نقاش کو آپ لوگ جانتے ہیں، نقشہ کھینچنے والا، نقش و نگار بنانے والا، جیسے آپ لوگ نقال ہیں، نقل کرنے والے، آپ لوگ ایک دوسرے کی نقل اتارتے ہیں، نقشہ اتارنے والا۔ تو کیا بولیں گے آپ ترجمہ؟ ایک نقاش ایک شہر میں گیا، ایک نقاش، اور اس جگہ طبابت کا پیشہ آغاز کیا، ڈاکٹری کا پیشہ آغاز کیا۔ ایک نقاش ایک شہر میں گیا اور اس جگہ ڈاکٹری کا پیشہ آغاز کیا، شروع کیا۔ اب آغاز کا معنی شروع کیا۔ بعد چند روز شخص از وطن او در آن شہر رسید و او را دید و پرسید کہ حالا چه پیشہ می کنی؟ چند دن کے بعد چند روز، چند دن کے بعد ایک شخص ایک آدمی از وطن او، اس کے وطن سے، اس کے در آ شہر، اسی شہر میں پہنچا، در آ شہر رسید، اسی شہر میں پہنچا، وہ اورا دید، اور اس کو دیکھا، وہ پرسید، اور پوچھا کہ حالا چے پیشہ می کنی، کہ اب کون سا پیشہ تو کرتا ہے؟ اب کیا پیشہ کرتا ہے یہ بھی چلے گا۔ اب تو کیا پیشہ کرتا ہے؟ اب تو کون سا دھندا پانی کر رہا ہے؟ کون سا کام کر رہا ہے؟ سمجھ شریف میں بات آئی اور صیغہ بھی سمجھ میں آیا نا۔ در آ شہر رسید، فعل ماضی مطلق واحد غائب، دید وہی صیغہ وہی فعل، پرسید وہی فعل وہی صیغہ، یعنی فعل ماضی مطلق صیغہ واحد غائب، می کنی واحد فعل حال واحد حاضر۔ ترجمہ آ گیا، گفت اس نے کہا، اس نے طبابت ڈاکٹری۔ جب وطن سے ایک آدمی آیا، آپ لوگ یو پی شریف کے ہیں، گجرات کی دھرتی پر آپ جلوہ افروز ہیں، آپ کے والد صاحب کوئی کارخانہ چلاتے ہیں، کوئی کیا کرتے ہیں، کوئی کیا کرتے ہیں۔ اب وطن سے آدمی آیا، آپ کے ابو کا دوست، اور اس نے پوچھا واہ بھائی صاحب آپ تو صورت ہی میں ماشاءاللہ گھر مکان سب بنا لی، یہاں کیا کام کرتے ہیں؟ اس طرح نہیں پوچھتے ہیں۔
तो वही वतन से आदमी आया, उससे पूछा क्या करते हो अब? गुफ्त तबाबत। उसने कहा तबाबत, तबाबत का माना डॉक्टरी हिकमत। पुरसिद चिरा, उसने पूछा क्यों? उसने पूछा क्यों? ये सवाल क्यों किया उसने? क्योंकि वो तो गांव में नक्काश था और यहाँ आकर के डॉक्टर बन गया, हकीम बन गया, तो आदमी को हैरत नहीं होगी? नहीं पूछेगा। वो भंगार का काम करने वाला बढ़ी का काम कब से करने लग गया, डॉक्टर बन गया। क्यों? गुफ्त अज बराए आके अगर दरी पेशा तकसीर मी कुनम खाक आरा मी पोशद। उसने कहा इस वास्ते, बोलिए, उसने कहा इस वास्ते कि अगर इस पेशा में कोई गलती मैं करता हूँ, मिट्टी उसको छुपा लेती है। उसने कहा इस वास्ते, इसलिए कि अगर इस पेशा में, दरी पेशा, इस पेशा में तकसीरे भी कुरम, कोई गलती मैं करता हूँ। बोलिए, उसने कहा इस वास्ते कि अगर इस पेशा में कोई गलती करता हूँ, मिट्टी उसको छुपा लेती है। या अल्लाह, डॉक्टरी का पेशा हिकमत नहीं जानते हैं। अगर डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगा दिया तो मरीज का क्या होगा? मर जाएगा। अब मर जाएगा तो फिर क्या होगा? कब्र में जाएगा, और जब कब्र में जाएगा तो मिट्टी उसको छुपा लेगी। मिट्टी उसको, मतलब ये है कि तबाबत में अगर मैं कोई गलती करता हूँ तो आदमी मर जाता है, वो किसी से शिकायत भी नहीं कर पाता है। और नक्काश था, कहीं नक्शा में गलती हो गई तो दुनिया भर की शिकायत, दुनिया भर की। इसीलिए मैंने डॉक्टरी का लाइन इख्तियार कर लिया। अल्लाह अकबर कबीरा। आ गया, अगली हिकायत देखिए। हिकायत बिस्त व यकुम, 21वीं हिकायत। 21वीं। रोज़े शख्स बाखुद में गुफ्त कि हर चे दर ज़मीन व आसमानस हमा बराए मनस। एक दिन, रोज़े एक दिन शख्स, एक आदमी बाखुद अपने से में गुफ्त कहता था। एक दिन एक आदमी अपने से कह रहा था, यानी अपने दिल में कह रहा था या अपने आप को बोल रहा था कि ज़मीन व आसमान में जो कुछ है सब मेरे वास्ते है। एक दिन एक आदमी अपने से कहता था कि ज़मीन व आसमान में जो कुछ है मेरे वास्ते, सब, हमा मना सब, बराए मनस, मेरे लिए है, मेरे वास्ते है। खुदा मुरा बिसियार बुजुर्ग आफरीद। खुदा ने, वे खुदा मुरा, खुदा ने मुझको बहुत बड़ा पैदा किया है। खुदा ने मुझको बहुत बड़ा पैदा किया है, नहीं बोलेगा क्योंकि अस्त नहीं है। आफरीद मासी मुतलक है, सेगावाइद गायब। खुदा ने मुझको बहुत बड़ा पैदा किया। दर आ असना पुश ए बर बीन ये उ नशिस्त व गुफ्त तुरा चुनी गुरूर नशायत जेरा के हर चे दर ज़मीन व आसमानस। खुदा बराए तू आफरीद अम्मा तुरा बराए मन। उसी वक्त दर आसना, उसी वक्त, उसी दौरान एक मच्छर, एक
اس کے ناک پر بیٹھا، بربینی او اس کے ناک پر نشست بیٹھا، وہ گفت اور کہا ترا تجھ کو چنی اس طرح غرور نہ شاید تکبر نہیں کرنا چاہیے، تجھ کو اس طرح غرور نہیں کرنا چاہیے۔ حالانکہ نہ شاید کا معنی ہے تجھ کو اس طرح کا غرور لائق نہیں، تجھ کو اس طرح کا غرور لائق نہیں ہے، ہاں تجھ کو اس طرح کا غرور لائق نہیں، کیونکہ زیرا کے کیونکہ ہر چیز جو کچھ در زمین و آسمان است، زمین و آسمان میں ہے، جو کچھ زمین و خدا برائے تو آفرید، خدا نے تیرے لیے پیدا کیا، خدا نے اما ترا برائے من، لیکن تجھ کو میرے لیے، لیکن تجھ کو جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، چلو ٹھیک ہے اس سب کو تیرے لیے پیدا کیا، مگر اس کے باوجود تجھ کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، کیوں؟ کیونکہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے تیرے لیے خدا نے پیدا کیا، مگر تجھ کو میرے لیے پیدا کیا، ندانی کہ من از تو بزرگ ترم، تو نہیں جانتا ہے کہ میں تجھ سے زیادہ بڑا ہوں۔ ارے ناک پر بیٹھ گیا نا بھائی، ناک پر بیٹھ گیا نا، آپ کو معلوم نہیں ہے نمرود جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا میں خدا ہوں، اللہ عز و جل نے ایک مکھی اور مچھر کے ذریعے اس کو موت دے دی، اس کو اس کی اوقات بتا دی، مچھر کی کوئی حقیقت نہیں ہے، مگر وہ نمرود کی جان لے لیا۔ اس نے کہا کہ تو نہیں دیکھتا ہے، نہیں جانتا ہے کہ میں تجھ سے بھی بڑا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کتنا ہی بڑا ہو جائے اس کو غرور، تکبر، گھمنڈی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو عاجزی ان کے سارے کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ دعائے خیر میں یاد۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔